لیکن اب وضاحت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ دنیا کی محبت سے جتنا بچنا چاہیے تو وہ عملی طور پر کیسے بچیں، کیا طریقہ ہے؟ عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جس کی محبت سے آپ نے بچنا ہو اسے خرچ کریں۔ اچھا، قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اچھا، اب میں یہاں مما تحبون کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا اس کو خرچ کرو جو تم کماتے ہو، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا اس کو خرچ کرو جو تمہارے پاس جمع ہے، اس کو خرچ کرو جو تمہارے پاس مال کثیر ہے، مگر نہیں، قرآن نے کہا مما تحبون، جس سے یہاں کم اور زیادہ کا سوال ہی نہیں کہ تمہارے پاس کم ہے تو خرچ نہ کرو، زیادہ ہے تو خرچ کرو، جو عزیز ہے جس سے محبت تو اللہ نے کرتے ہو۔ فرمایا کہ جس سے تم محبت کر بیٹھے ہو نا، اب اس کی محبت سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو، اس کو خرچ کرو۔ اگر اللہ کی محبت پر وہ قربان کرنے کے لیے تم تیار ہو، یا یوں سمجھو کہ یہ مرحلہ تم طے کر لو کہ اسے اللہ کی محبت پر قربان کر سکتے ہو، تو پھر تمہارے لیے مبارک ہو، تم نے بر نیکی کو پا لیا ہے، اور یہ ایک بڑا وسیع تصور ہے قرآن کا۔ سر آپ کی اجازت سے پھر محمد سفیر صاحب سعودی عرب سے ہیں، اور کیونکہ آپ کی ہمیشہ کے لیے مجھے اجازت ہے، بالکل کال کو لے رہا ہوں۔ السلام علیکم سفیر صاحب۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی شجاع بھائی سے میرا سوال ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت بنائی ہے، صحیح ہے، تو وہ ایک کامیاب انسان بول رہا ہے کہ میں نے یہ خود بنائی ہے، صحیح ہے، میں نے دنیا میں کام کیا، میں نے خود قسمت اپنی بنائی ہے۔ ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک شرک ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کے لیے سوچنا اللہ پہ ایمان نہ رکھنے کے برابر ہے کہ میں آج کام کر رہا ہوں، کل میرے پاس کام نہیں ہے تو میں فکر میں آ گیا ہوں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، اور کل کے لیے مال جمع کرنا یہ کیسا ہے، اس پہ میں اکثر فکر مند رہتا ہوں کہ اگر میں یہ سوچ رکھوں گا تو کیسا میرے لیے ہوگا، یہ کہ میرا ایمان یہ ہے کہ آج اللہ نے دیا ہے تو کل بھی اللہ دے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سفیر صاحب، آپ کے سوالات میں سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ آپ کو جواب دلواتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر آپ کی بات چل رہی ہے۔ سوال تو ان کا شجاع صاحب سے ہے، لیکن مگر یہ کہ بات ہماری چل رہی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات کو شرک نہیں کہنا چاہیے، جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ کھانسی نظر آ رہی ہے تو ڈاکٹر اسے دیکھ کر کہے کہ یہ ٹی بی ہی ہے، اس سے نیچے کی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ بہرحال انہوں نے، ہمارے بھائی نے لغوی معنی میں اس کو استعمال کیا ہوگا، حقیقی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں یہ شرک نہیں آپ کی ہوتا۔ بات بھی بہت ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو فرمایا مما تحبون، تم اسے خرچ کرو، اگر نیکی کو پانا چاہتے ہو تو اسے خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ تو گویا وہ جو مال سے ہم محبت کر بیٹھے، اب اس مال کو تم کرو خرچ، اس کی محبت ذبح ہو جائے، اگر اس کی محبت اس کی محبت پر قربان ہو سکتی ہے تو پھر تم بر کو حاصل کر لو گے۔ صحیح۔ اور بر کا تصور قرآن کے اندر یہ ایمان کو بھی شامل ہے اور عمل صالح کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایمان اور عمل صالح دونوں کی اصطلاح کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نشانی ہے کہ جو مال و سباب ہمارے پاس ہے، ایک تو اسے حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارا جائز ہو، اس کا مصرف جائز ہو، پھر زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، اور خرچ کرنے سے انشاءاللہ بڑھتا رہتا ہے۔ صحیح۔ جتنا اس کا آؤٹ فلو ہوگا تو ان فلو بھی ہوگا، ورنہ اس کی مثال ایسے ہے، ایک تالاب ہو، اس میں پانی آئے اور ٹھہر جائے تو وہ بدبودار ہو جائے گا اور قابل استعمال نہیں رہے گا، نہ اس کے لیے جس نے جمع کیا، نہ گزرنے والوں کے لیے۔ تالاب بھی گندا ہو جائے گا، پانی بھی گندا ہو جائے گا، ڈیفینیٹلی اسی طرح کہ مال بھی اگر حاصل کرتا رہے، جمع کرتا رہے، مگر جہاں جائز ضرورت آئے وہاں بھی خرچ نہ کرے، اس سے بھی تعفن پھیلے گا اور معاشرہ بدبودار ہوگا، اس کی اپنی دنیا اور عاقبت خراب ہوگی۔ تو جائز ذریعے سے حاصل کریں، جائز ذرائع پر اس کو خرچ کرتے رہیں، اور اگر جمع ہو جائے تو پھر اسے خرچ کرنے میں عافیت ہے، اور جو اللہ کی رضا میں، اللہ کے دین کی خدمت میں اس کو خرچ کر سکتا ہے، اسے یہ نشانی ہے اس کے لیے کہ اس پر اللہ کی محبت غالب ہے، صحیح، اور اس کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ شجاع بھائی